ارشاد رب العزت ہے، اے حبیب ہمارے تم اعلان کر دو، تمام ایمان والوں کو یہ بتا دو، ہماری طرف سے اعلان کرو، ہم یہ لفظ کہوا رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی ذاتی باتیں نہ سمجھے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا پیغام ہے۔ قل کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ محبت اللہ سے چاہتے ہو تو اتباع میرا کرو، میرے اتباع میں ملے گا خدا۔ مجھے اگر تم نے الگ کر دیا تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ میرا اتباع کرو۔ جب تم میرا اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا، تم محبوب بن جاؤ گے، خدا کے محبوب ہو جاؤ گے اگر تم نے میرا اتباع کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالی تمہارے اتباع سے پہلے جتنے تمہارے گناہ تھے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحمت بھی نازل کرنے والا ہے، اس میں وہ رحم و کرم بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا۔ لیکن اتباع جو کچھ ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول مرکزی حیثیت ہے، وہ وسط ہے ہمارے اور خدا کے درمیان۔ اگر اس وسط کو، اس رابطے کو الگ کر دیا تو آپ کا کوئی تعلق خدا سے نہیں رہ سکتا۔ یہ رابطہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ممکن الوجود، وہ واجب الوجود، آپ عاجز، وہ قادر، آپ جاہل، وہ عالم، آپ میں عدم، اس میں وجود، آپ کا عدم حقیقی نہ تھے، عارضی وجود ملا، اس کا وجود حقیقی، وہاں عدم نہیں، پھر ان دونوں میں تعلق کیسے ہو؟ لہذا اس تعلق کا نام اتباع رسول رکھا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اگر اللہ سے تم نے تعلق پیدا کرنا ہے تو اس رابطے کو یاد رکھو، یہ وسط ہے، تم خدا سے کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تم نے نماز کہاں سے لی، روزہ کس سے لیا، امر و نہی کہاں سے لائے، حلال و حرام کس سے سیکھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ سب کچھ ملا رسول سے۔ نماز خدا کی ملی رسول سے، یعنی یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، رکوع و سجود، قیام و قعود، یہ ایک شکل ہے، ایک شکل ہے، کوئی جسم میں تو کمی و زیادتی نہیں ہوتی، حرکات ہیں جسم کے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، کبھی ہاتھوں کو حرکت ہے، کبھی سکون ہے۔ یہ جو ایک شکل ہے، یہ شکل تم نے کہاں سے لی؟ خدا نے تو یہ شکل نہیں بتائی، تم نے رسول کو دیکھا ایسے ہی کرتے ہوئے، ان کا اتباع کیا، معلوم ہوا یہ نماز نقل ہے رسول کی۔
رسول اصل ہے، رسول کو اس طرح کرتے دیکھا تھا، ان سے ہم نے یہ کاپی کی ہے۔ تو جب نماز نقل ہے تو کسی نقل پر اعتراض کیوں ہے؟ صلوات محمد۔ خود نماز نقل ہے، کافی ہے رسول کے فعل کی، تو اتباع کے بغیر، اس رابطے کے بغیر آپ خدا سے نہیں مل سکتے۔ پروردگار عالم نے اسی لیے ہمارے اور اپنے درمیان رابطے کو پہلے پیدا کیا، جس کا اتباع ہم پر فرض قرار دیا گیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں کچھ چیزیں پیش کروں گا، وہ ان قریب آئیں گی انشاءاللہ۔ آج تو اتنا عرض کر دوں کہ جس کو اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا، رابطہ بنایا، جس کے اتباع کا حکم فرمایا، اس کی تخلیق اور ہماری تخلیق جدا گانا ہے۔ یہ پیش کرنا ہے آج، کیونکہ اللہ تعالی جس چیز کو بناتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا۔ عیب تو تب ہو کہ علم کی کمی ہو یا قدرت نہ ہو۔ کسی چیز میں عیب اس وقت پیدا ہوگا کہ بنانے والے میں علم نہ ہو، جہالت کی وجہ سے غلط بن گیا، علم نہ تھا تو وہ بکل شیء علیم، اسے علم ہے ہر چیز کا، لہذا علم کی کمی سے جو نقص ہو سکتا تھا وہ اس کی تخلیق میں نقص نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے طاقت، علم ہے مجھے ایک چیز بنا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے لیے مواد نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ علم تو ہے مگر قدرت نہیں، طاقت کی کمی۔ تو اللہ میں طاقت کی کمی نہیں، قدرت کی کمی نہیں، علی کل شیء قدیر۔ تو جب قادر بھی ہے اور عالم بھی ہے تو اس سے غلط چیز نہیں بن سکتی۔ جو چیز بنائے گا وہ موضوع ہوگی، وہ مطابق غرض ہوگی، اور غرض یہ بھی تیسری چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم بنانے کے بعد غرض متعین نہیں کرتا۔ پہلے چیز بنا لی اور اس کے بعد یہ سوچے کہ میں اس سے کیا کام لوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ بناتا ہے بعد میں، اور اس کے علم میں بنانے کی غرض پہلے ہوتی ہے، اس غرض کو ملحوظ رکھ کر بناتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ عبث بناتا ہے، کوئی فعل اس کا عبث نہیں ہوتا۔ اس پر قرآن مجید کی متعدد آیتیں گواہ ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں عبث نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ اس کی کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے، عبث نہیں ہے۔ اگر آپ مصلحت اور حکمت اس چیز کی نہ سمجھ سکیں تو اپنے علم کی کمزوری مان لیں، اللہ پر الزام نہ لگائیں۔ اس نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی۔ جس چیز کو بنایا کسی غرض کے لیے بنایا۔ بڑے بڑے علماء اس بحث میں الجھے اور الجھ کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر غرض کے لیے بنایا تو خدا محتاج ہو جائے گا۔ حضرات، بغیر مقصد، بغیر غرض کسی چیز کا، یعنی بغیر غایت کسی چیز کا بنانا یہ قبیح ہے، لیکن کسی غرض سے بنانا اور وہ غرض ہو دوسروں کی، اس کی نہ ہو،
کیوں کبھی ہے. لہذا یہ غلط ہے کہ خدا اپنے لیے کوئی چیز بناتا ہے، نہیں، آپ کے لیے بناتا ہے. غرض خلقت کا رجوع اس کی طرف نہیں، آپ کی طرف ہے. اور یہی جملہ ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا، محقق طوسی کا، کہ والغرض عائد الینا لا الیہ. جس غرض کے لیے وہ بناتا ہے وہ ہم سے تعلق رکھتی ہے، غرض اس کی ذات سے تعلق نہیں رکھتی. غرض تو اب یہ دو چیزیں معلوم ہو گئی. خداوند عالم فعل عبث نہیں کرتا، کسی چیز کو فضول نہیں بناتا، اور جس چیز کو بناتا ہے اس کے بنانے سے پہلے اس کی غرض کا علم ہوتا ہے کہ کیوں بنائی جا رہی ہے، کیوں خلق کر رہا ہے. جب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ جس چیز کو بناتا ہے اس کی غرض خلقت کو پہلے جانتا ہے، اور جب غرض خلقت ملحوظ ہے اس کے مطابق بناتا ہے. اور اس کے مطابق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام لینا ہے، اس چیز سے جو کام لینا ہے، اس کام کی صلاحیتیں، قابلیتیں اس کی تخلیق میں پیدا کرتا ہے تاکہ یہ کام دے سکے. جس کام کے لیے بناتا ہے، جس چیز کو بناتا ہے، بنانے سے پہلے جانتا ہے کہ میں کیوں بنا رہا ہوں، اور جس غرض کے لیے بناتا ہے اس غرض کے حصول کی قابلیتیں، صلاحیتیں اس چیز میں پیدا کر دیتا ہے. اچھا، تو اب یہ صورت نکلی کہ اللہ جس چیز کو بنائے گا کسی غرض کے لیے ہوگی، فضول اور عبث نہ ہوگی. اور جب بنائے گا تو اس غرض کی صلاحیت اور اہلیت دے کر بنائے گا پیدائش میں، تاکہ وہ غرض کو پورا کر سکے. اور اس کو عربی میں عیب کہتے ہیں. چنانچہ ایک شخص نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اعتراض ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے ایک آیت پڑھی، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ما ترى. یہ تو عقلی دلائل سے میں قرآن پیش کر رہا ہوں. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی عیب نہیں پاؤ گے، غلط نہ ہوگی، کوئی اس میں فرق نہ ہوگا. جب یہ آیت پیش ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ہمارے چھوٹے امام سے کہتا ہے کہ کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب نہیں ہے؟ عیب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز عیب نہیں ہو سکتا. عیب کے معنی تو یہ کہ بنانے والے میں یا علم نہ تھا یا طاقت نہ تھی، غلط بنایا. تم سمجھتے ہو کہ اللہ علم نہیں رکھتا یا قدرت نہیں؟ خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز میں بھی عیب نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں دکھاتا ہوں عیب. امام سے کہتا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ لنگڑے، لولے، اندھے، کانے جو اس نے نہیں بنائے، یہ عیب نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ ان کو کیوں بنایا، ان کی غرض خلقت کیا ہے، یہ کیوں بنائے گئے یہ جانتا ہے؟ عیب کے معنی نہیں سمجھتا. عیب کہتے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کام کے لیے فٹ نہ ہو تو عیب ہے. تجھے معلوم ہے یہ کیوں بنائے گئے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالی نے ان کو اندھے، لولے،
بندے ان کو اس لیے بنایا کہ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہو اور خدا کا خوف دل میں آئے، خدا کا خوف آئے کہ ہمیں ایسا نہ بنایا، اس کا شکر ادا کرے اور خوف و عبرت ہو۔ انبیاء بھی تو اسی لیے بھیجے گئے، تو یہ کام لینا تھا ان سے، اس لیے ان کو بنایا۔ یہ اپنی غرض خلقت میں فٹ بنائے گئے۔ اللہ نے جو کچھ بنایا درست بنایا۔ وہ کہنے لگا کہ مولا جی میں سمجھ گیا کہ ان کو اس لیے بنایا کیا انہیں زیادہ کچھ ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بنائے گئے کہ تم ان کو دیکھتے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ایسا نہیں بنایا، تمہیں خوف خدا دلانے کے لیے یہ بنائے گئے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر وہ اجر دیتا ہے جو تمہیں ساری زندگی میں نہیں ملتا۔ صلوات محمد۔ جب اس نے یہ قبول کر لیا، کہنے کہ مولا درست ہے، تو آپ نے فرمایا اب یہ چیز واضح ہو گئی، اب یہ تین چیزیں ہو گئی۔ پہلے خدا جس چیز کو بناتا ہے عبث نہیں بناتا، فضول نہیں بناتا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جس چیز کو بناتا ہے کسی غرض کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اس مقصد کے مطابق بناتا ہے، اس کام کے لیے موضوع بناتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری یہ کہ بنانے سے پہلے جانتا ہے کہ میں اس کو کس غرض کے لیے بنا رہا ہوں، اور اس کی تخلیق میں، پیدائش میں وہ کمال، وہ قابلیت، وہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ جس غرض کے لیے وہ بنائی گئی۔ یہ نہیں کہ پہلے بنا لیتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیوں بنا لیا، اب اس سے کیا کام لوں۔ یہ غلط۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو تمام کائنات پر یہ قانون حاوی ہے، کل کائنات پر۔ جس کو بنایا خدا نے کسی نہ کسی غرض کے لیے بنایا، اور جب غرض خلقت متعین ہو چکی اس کے مطابق بنایا اور اس کے لیے فٹ بنایا، موضوع بنایا، اور اس میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں آیا۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو حضرات ہم جتنے اس وقت موجود ہیں، ہمیں بھی بنایا اللہ نے، ہمیں بھی بنایا اور کسی غرض کے لیے بنایا، فضول نہیں بنایا۔ اور کچھ وہ انسان کہ جن کے اتباع کا حکم دیا ان کو بھی بنایا اور فضول نہیں بنایا۔ تو کچھ انسان بنائے گئے اتباع کرنے کے لیے، اور کچھ انسان بنائے گئے جن کا اتباع کیا جائے۔ صاف کہہ دوں، کچھ بنائے گئے ہدایت دینے کے لیے اور کچھ بنائے گئے ہدایت لینے کے لیے۔ جو ہدایت لینے کے لیے بنے ان میں ہدایت لینے کی قابلیت تھی، اور جن کو ہدایت دینے کے لیے بنایا ان میں ہدایت دینے کی قابلیت تھی۔ اور جب غرض خلقت الگ، ہدایت دینے والوں کی اور ہدایت لینے والوں کی، تو ایک جیسے کیسے سلوات پڑھی ہے میں۔ جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دینے کے لیے بنایا، غرض تخلیق ملحوظ رکھ کر، یہ نہیں کہ پہلے بنا لیا پھر سوچا، نہیں، بنانے سے پہلے خدا کو علم تھا کیوں بنا رہا۔ جب غرض تخلیق کا علم تھا، جس کو نبی بنانا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے، لہذا
پیدائش میں کمال نبوت عطا کرے گا. یہ نہیں پہلے غیر نبی بنا لیا اور رفتہ رفتہ نبی ہو گیا. ایسا نہیں ہے. تخلیق میں جس کو جیسا بنانا ہے اس کی خلقت میں صلاحیتیں اور قابلیتیں دے کر بناتا ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے النبی نبی فی بطن امہ والامام امام فی بطن امہ. نبی نبی ہے اپنی ماں کے شکم میں اور امام امام ہے اپنی ماں کے شکم. یہ نہیں پیدا تو ہو گیا غیر نبی، پیدا ہو گیا غیر امام اور پھر رفتہ رفتہ وہ امام بن جائے، رفتہ رفتہ نبی بن جائے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، توجہ، امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں یادگار، اور ایک نور ہے، وہ جملہ ہے مگر ایک نور ہے. حضرت فرماتے کہ اگر ایسا ہوتا کہ بنتے غیر نبی اور رفتہ رفتہ پھر وہ نبی بن جاتے، اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کو دعا کا حق ہوتا کہ وہ اللہ سے کہے مجھے نبی بنا دے. صلوات محمد. مسلمان صدر بننے کی دعا کر سکتے ہیں، کمشنر بننے کی دعا کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے افسر بننے کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دعا کرتے. آج تک تو نہیں دیکھا یا اللہ مجھے نبی بنا دے. کیوں نہیں دعا کرتے؟ یہ بھی تو ایک مرتبہ روحانی ہے. کیوں نہیں آج تک کی دعا کسی نے یا اللہ مجھے نبی بنا دے؟ اس لیے دعا نہیں کی کہ نبی بنایا پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. غیر نبی کو نبی نہیں بنایا جاتا، کیونکہ خدا بنانے سے پہلے غرض متعین کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے علم و قدرت کے ذریعے اس کو وہی کمال دیتا ہے کہ جس کے لیے اس کو پیدا کر رہا. تو نبی پیدا ہوگا، امام پیدا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اعلان نہ کرے نبوت کا، اس کے لیے بھی وقت معین ہوتا ہے، اس کے لیے بھی حکمت و مصلحت ہوتی ہے. پیدا نبی ہو گیا لیکن آپ کو نہیں علم ہے یا نہیں نبی. جب اظہار کرے گا تو معلوم ہوگا، لیکن اظہار کا وقت وہ بھی خود خدا مقرر کرتا ہے، اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق اعلان ہوتا ہے. کبھی پیدا ہوتے ہی فرما دیتا اعلان کر دے، کہہ دے، اعلان کر دے، کیونکہ تخلیق میں تو نبی ہے. کہہ دے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور میں نبی ہوں. کہہ دے میں نبی ہوں. بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے اور اعلان کرایا جا رہا ہے. کہہ دے کہ میں نبی ہوں. کیوں؟ مصلحت کیا تھی؟ اس کی والدہ پر، اس نبی کی مادر گرامی پر الزام تھا، دھبا لگایا جا رہا تھا کہ بغیر باپ کے یہ بچہ کہاں سے آیا. اور ماں گھبرائی ہوئی تھی، لوگ کیا کہیں گے. تو خدا نے کہا کہ مریم گھبراؤ نہیں، تم اس کی طرف اشارہ کرو، کہہ دو لوگوں سے کہ تم مجھ پر الزام نہ لگاؤ، اس بچے سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو. جب یہ کہا اس سے پوچھ لو تو کہنے لگے ایسا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے باتیں کریں؟ ہم بے عقل ہیں، ہم مجنون ہیں، کیا یہ بات کے قابل ہے بچہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو جس وقت وہ یہ کہنے لگے تو یہ گہوارے میں سے بچہ بول اٹھا انی
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. ادھر آؤ سنو، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور مجھے کتاب بھی ملی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں اللہ کا نبی ہوں. جب یہ کہا تو وہ سوچنے لگی تو پڑھ کر انجیل سنا دی، انجیل سنا دی اور گفتگو شروع کر دی نبوت کی، انداز نبوت دیتا، اور لوگ جھک گئے. مریم پر پھر الزام لگانے کی جرأت نہیں کی. حضرات سوچنے کی بات ہے کہ داغ لگایا جا رہا تھا ان کی والدہ کے دامن پر، طیبہ طاہرہ خدا کی منتخب بیوی، پاک و پاکیزہ بیوی پر الزام لگایا جا رہا تھا. لیکن عیسیٰ کو جو کچھ انہوں نے اعلان کیا اور گواہی دی، انہوں نے ایک حرف نہیں کہا اپنی ماں کے متعلق، ایک حرف نہیں کہا. یہ نہیں کہا میری ماں پاکیزہ، میری ماں طیبہ طاہرہ معصومہ خدا کی منتخب، یہ نہیں کہا. ایک حرف، ایک حرف، ایک حرف میں تھا. تو میں اپنے رسول کو تو بہت بلند سمجھتا ہوں. وہ تو اس وقت نبی تھے کہ جب آدم آب و گل میں تھے، ابھی آدم نہیں بنے، وہ اس وقت میں نبی تھے. کل انشاءاللہ اس پر بحث آئے گی کہ کس طرح ملائکہ نے اتباع کیا ہے. سب سے پہلا رابطہ بین الخالق والمخلوق حضور کی ذات ہے. اس پر کل انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. آج اتنا سمجھ لیجئے، ہمارا ایمان ہے جس کو ہم نبی مانتے وہ پیدائش میں نبی ہے. اور اگر یہ عقیدہ آپ نے چھوڑ دیا جو خدا نے بتایا تو نئے نئے نبی بننے کے موقع ملیں گے. جو نہیں تھے کبھی نہیں کہا ہم نبی، وہ نبی بن جائیں گے. لیکن جو پیدائش میں ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ایک پہچان بتاتا ہوں. جو اللہ کی طرف سے نبی ہوتا اس میں اور ہم میں ایک فرق ہے. ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہمیں ہماری ماں نے پہلے کچھ بولنا سکھایا، کچھ چیزیں بتائیں. دیکھ بیٹا یہ پانی، یہ کھانا، یہ کھلا چیز، یہ گلاس، یہ ایک ایک چیز ہمیں بتانی شروع کی. پھر باپ نے، بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں بتانا شروع کیا. ہم چیزیں لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں اور اپنے دماغ میں جمع کرتے جا رہے ہیں. رفتہ رفتہ بڑے ہو گئے. اب ہمیں اسکول میں بھیج دیا، ہمیں ماسٹروں نے پڑھایا، وہ بتاتے جا رہے ہیں، ہم اس کو لے لے کر اپنے اندر داخل کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا طریقہ. بڑے ہوئے، پڑھتے گئے. یعنی ہم میں اور نبی میں فرق یہ کہ جب ہم علم لیتے ہیں تو اس طرح ماں باپ سے شروع کرتے ہیں، چیزیں سمجھنا، علم لینا ماسٹروں تک اور بڑے درجات تک. تو ہمارا علم باہر سے اندر آتا ہے اور نبی کا علم اندر سے باہر آتا. صلوات محمد. بس یہ فرق آپ سمجھ لیجئے. جو نبی ہوتا ہے وہ نبی پیدا ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ امام پیدا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے کوئی نبی اور امام پیدا ہونے کے بعد کسی مولوی کا محتاج نہیں کہ وہ آئے اور کان میں اذان کہے اور اقامت دے. وہ پیدا ہوتے ہی نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، خدا کی شہادت ادا کرتا ہے. حضور کے ہاتھوں پر جب بچہ پیدا ہوا، جو امام ہوتا ہے پاک و پاکیزہ، جو نبی پیدا ہوتا ہے پاک و پاکیزہ. یہ بحث آئے گی آئندہ، بڑی مشکل بحثیں ہیں، انشاءاللہ وہ حل کروں گا. ابھی تو بنیادیں رکھ رہا ہوں، مقدمات اس کے طے کر رہا ہوں، تمہیدیں ہیں. اصل مقصد آخر میں آنے والا انشاءاللہ آئے گا. آج اتنا بتایا
کہ جو نبی ہوگا اس کا طریقہ تخلیق اور ہے، ہماری طرح نہیں ہے. اور وہ نبی جس کو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی ہے وہ پیدائش میں نبی ہے. اس میں وہ کمالات ہیں کہ جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا اور وہ ہم میں نہیں. اور وہ کمالات ممیز ہیں، فصل ممیز، یعنی ہم میں اور ان میں تمیز کرنے والی، جدا کرنے والی، کہ ان میں کمال ہے اور ہم میں نہیں. بعض لوگ غلطی سے اس کمال کو عارضی اور وقتی سمجھنے لگے. جس کمال کی وجہ سے نبی کو نبی کہتے ہیں اس کمال کو لوگوں نے عارضی اور وقتی سمجھا، یعنی وہی سمجھا. وہی توجہ رکھیے، ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں، وہی سمجھا کہ وہی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. تو جب آتی ہے تو وہ کمال ہوتا ہے اور جب نہیں آتی تو پھر نہیں ہوتا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک وہی آتی رہے وہ نبی ہے، اور جب وہی ختم ہو گئی اب کیا ہے؟ اب اس کے لیے کیا کہیے گا؟ اگر وہی کو ممیز بناتے ہیں، فصل ممیز، ہم میں اور نبی میں ایک وہی فصل ہے کہ اس پر وہی ہوتی ہے، ہم پر نہیں ہوتی. تو اگر وہی کو آپ نے حد فاصل بنایا تو وہی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں. جن لوگوں نے یہ غلطی کی اور وہی کو ایک فصل ممیز بنا لیا، وہ کہنے لگے کہ جب وہی آتی ہے تو غلطی نہیں کرتا اور جب نہ ہو تو بھول چوک بھی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے خدا جانے کیا کہتا. تو بشیر ایک بات کہتا ہے کہ یہ وحی اس پر کیوں آئی، آپ پر کیوں نہیں آئی؟ جبریل اس کے پاس کیوں آیا، میرے پاس کیوں نہ آیا؟ ماننا پڑے گا کہ جبریل کا اس کے پاس آنا کوئی اس میں ذاتی کمال ہے، علاوہ وحی کے کوئی ذاتی خلقی کوئی اس میں کمال ہے کہ جبریل اس کے پاس آیا اور میرے پاس نہ آیا. خداوند تعالی کے فیوز میں کمی نہیں کہ وہ میرے پاس نہ بھیجے. مجھ میں اہلیت نہیں، ورنہ وہاں بھی میرے پاس بھی آتا. تو جبریل کا آنا، وحی کا آنا، یہ فصل ممیز نہیں کہ وحی آئی کبھی نہیں بھی آتی. لیکن جبریل کا آنا، وحی کا نزول جس سبب سے ہے، جس کمال کی وجہ سے ہے، وہ کمال ذاتی ہے نبی کا، اور اس کمال کی وجہ سے وہ نبی ہے. نہ وحی آنے کی وجہ سے، جس سبب سے وحی آتی ہے اس کمال کی وجہ سے وہ نبی ہے، اور وہ کمال ذاتی ہے، پیدائش میں ہے. جب وہی اللہ کی مسئلہ تو آئے نہ آئے، تو اب ان کی پیدائش میں ایک کمال ہوتا ہے، وہ ذاتی ہوتا ہے، ذات سے جدا نہیں ہوتا. اس کے اظہار کا وقت خدا خود مقرر کرتا ہے. آج یہاں تک سمجھ لیجئے، کل اس سے آگے انشاءاللہ علوم اہل بیت پیش کرتا رہوں گا. تو پروردگار عالم نے نبی اور امام کی پیدائش میں فرق رکھا ہے. کیا آپ نے کبھی سنا ہمارے 12 امام پیدا ہوئے اور ایک تو کعبے میں پیدا ہوا؟ اگر ہماری طرح پیدا ہوا تو کیا کعبے کو کبھی پاک کیا گیا، دھویا گیا؟ کوئی ہے تاریخ میں کوئی چیز؟ اور کیوں داخل ہوا یہ بچہ وہاں، کیوں پیدا ہوا؟ انشاءاللہ یہ پیش کروں گا. حسین پیدا ہوئے تو ام ایمن نے یہ کہہ دیا، ام ایمن نے، حضور نے فرمایا آتے نہیں، لیا میرا بچہ، لیا، پیدا ہوتے ہی کہا لیا. ام ایمن کہنے لگی گھر کی کنیز، ماتا ہر تو ہوں، میں نے تو ابھی پاک نہیں کیا، ابھی نہلایا نہیں، غسل مولود نہیں دیا،
تو آپ فرماتے ہیں یا اما انت تطہرین اللہ طہرہ، کیا تو پاک کرے گی؟ خدا نے اس کو پاک پیدا کیا ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے، یہ عوام کی طرح نہیں پیدا ہوا، یہ امام ہے، یہ پاک و پاکیزہ لے آ۔ وہ رومال میں لپیٹ کر لے آئی، حضور نے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ام سلمہ کو بلایا، کچھ تھوڑی دیر چومتے رہے، بوسے دیتے رہے، سب گھر والے خوش ہیں، حسین بچہ ملا، بی بی بھی پاس بیٹھی ہے۔ اتنے میں حضور رونے لگے، رونے لگے۔ جب رونے لگے تو بی بی نے رونے کا سبب پوچھا، مایوب کی ہے بابا کس نے رلایا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل سرخ رنگ کی مٹی لایا۔ اب حدیث سے پڑھ رہا ہوں، مشکات شریف، ترمذی شریف، مسند احمد ابن حنبل شریف، ان تمام کتابوں میں یہ مٹی لایا ہے سرخ رنگ کی۔ ام سلمہ ایک شیشی لے آؤ، ایک شیشی لے آؤ۔ ام سلمہ شیشی لائی، حضور نے وہ سرخ رنگ کی مٹی اس شیشی میں بند کی، کاغ مضبوط کر کے ام سلمہ کو دی، لو ام سلمہ اپنے پاس رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا، میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا، یہ رکھ لو اپنے پاس۔ ام سلمہ نے وہ مٹی رکھ لی، رکھ لی۔ تمام حدیثوں میں متفق بین الفریقین حدیثوں میں یہ لفظ ہے، میں نے مشکات شریف میں بھی پڑھا کہ ایک رات ایک دن بی بی نے جب وہ وقت آیا، وہ وقت آیا، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنین خواب دیکھتی ہیں دوپہر کے وقت، اور خواب میں حضور کو دیکھتی ہے، اور حضور کو جو خواب میں دیکھے اس نے حضور کو دیکھا۔ کبھی حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، حضور کو خواب میں دیکھا کس طرح؟ اب ان کا بیان ہے بی بی کا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا رأیت النبی، میں نے نبی کو خواب میں دیکھا کس طرح؟ اشعث اغبر بیدہ قارورۃ، سر کے بال کھلے ہوئے، زلفیں کھلی ہوئی ہے اور زلفوں پر خاک پڑی ہوئی ہے، اغبر غبار، غبار و خاک، حضور کے سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے جب دیکھا، بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا روتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سر پر خاک پڑی ہے، زلفیں کھلی ہوئی، تو میں نے پوچھا بے ابی انت و امی، میری ماں قربان، میرا بابا صدقے، ما حالوں کا یا رسول اللہ، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ حال کیسا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے جواب دیا، یا ام سلمہ شہد تو قتل الحسین، ارے ام سلمہ میرا حسین قتل ہو گیا، میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ جس وقت ام سلمہ نے یہ گفتگو کی، خواب سے چونکی، بی بی اٹھی، ام المومنین اٹھی اور اٹھ کر سیدھی حجرے میں گئی، اپنے حجرے میں گئی، حجرے میں جا کر دروازہ کھولا، الماری کھولی جس میں شیشی رکھی تھی، اس شیشی کو نکالا۔ اب جو نکال کے دیکھا تو وہ مٹی نہ تھی، خون اچھل رہا تھا، خون ابل رہا تھا۔ بس یہ دیکھ کر، خون ابلتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی قتل الحسین فی العراق، قتل الحسین فی العراق، آئے عراق میں مارا گیا، آئے حسین عراق میں مارا گیا۔ یہ کہہ کر اس شیشی کو لے کر بی بی ام سلمہ نکلی اور آ کر اپنے صحن میں
باہر نکل کر صحن میں بیٹھ گئی، سامنے شیشی رکھ لی. جب خون اچھلتا تھا ابلتا تھا تو کبھی کہتی تھی قتل مظلوم، کبھی کہتی تھی قتل غریب، آئے مسافر مارا گیا، آئے مظلوم مارا گیا. ام المومنین رو رہی ہے. ام المومنین دیکھ دیکھ کر حضور جو دے گئے تھے وہ مٹی خون بن کے اچھل رہی ہے، خون ابل رہا ہے. اتنے میں ایک عورت کو بلایا، بی بی ام سلمہ نے ایک عورت کو بلایا، ادھر آئی، جا جلدی جا ہاشمی محلے میں، ہاشمی محلے، اور جا کر بیویوں سے کہہ دے کہ بیویوں جلدی آؤ، مٹی خون ہو گئی، جو رسول اللہ دے گئے وہ مٹی خون ہو گئی ہے. ارے بیویوں جلدی آؤ. فوراً سنتے ہی تمام بیویاں جمع ہو گئی. ہاشمی خاندان کی بیویاں چوک در چوک پہنچ گئی. جب پہنچی تو دیکھا ام سلمہ ہاتھ پر بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، سامنے شیشی ہے، خون ابل رہا ہے. وہ بیویاں حلقہ باندھ کر بیٹھ گئی، حلقہ باندھ کر بیٹھ گئی. جب اچھلتا ہے خون تو جوش میں آ کے کوئی کہتی ہے آئے حسین مارا گیا، آئے مسافر مارا گیا، آئے مظلوم مارا گیا. یہ سب رو رہی ہیں. یہ واقعہ حدیث کا بشیر اب ایک باپ کہتا ہے مصیبت کی، اور ایک ہی جملہ. یہ سب رو رہی تھی. ایک مرتبہ ایک حجرے کا دروازہ کھلا، ایک حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک بیمار لڑکی نکلی. آواز دے رہی ہے نانی میں نے خواب دیکھا. وہ بیمار لڑکی نکلی اور نکل کے آواز دے رہی ہے نانی نانی میں نے خواب دیکھا ہے، نانی میرا جگر پھٹا ڈالا، نانی میرا دل قابو میں نہیں ہے. نانی یہ کہتی ہوئی جب وہ چلی تو بی بی ام سلمہ نے سمجھ لیا آ رہی ہے. یہ دیکھتے ہی فوراً حکم دیا اے ہاشمی بیویوں اپنے اپنے آنسوؤں کو صاف کرو، صاف کرو، کوئی آواز نہ نکالو، یہ مر جائے گی، اسے کوئی نہ بتاؤ، یہ بابا سے جدا ہو چکی ہے، اس کا کوئی رشتے دار نہیں، اس کو تم نہ بتاؤ، اس کے سامنے نہ رو، اس کے سامنے آنسو نہ نکالو، آواز نہ نکالو. جس وقت یہ لفظ کا توجہ رکھے گا میری طرف، جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. کون ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کو تم نے کیوں آنے دیا، بیٹھ جاؤ. دیکھ رہے ہو کربلا میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم مدینے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. بیویاں بیٹھی ہوئی، وہ اچھل رہا خون اور رو رہی ہے تمام. جب آئی سغرا آئی، بیمار بیٹی آئی، اور اس نے آ کر بیمار نے اپنی نانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کھڑی ہو گئی، آ کر کھڑی ہو گئی. دیکھا سب بیویاں حلقہ باندھے ہوئے، بیچ میں شیشی رکھی ہوئی، خون ابلتا ہوا. دیکھ لیا بیمار بیٹی نے، دیکھ لیا خون ابلتا ہوا. ایک مرتبہ نانی کے دوش پر کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلا کے کہتی ہے نانی نانی میں نے بابا کو کتنے خط بھیجے، نانی میں نے بابا کو کتنے خط بھیجے، میرا جواب نہیں آیا. نانی مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا. تو نانی کیا کہتی ہے، کہتی ہے بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارا بابا کسی امر عظیم کو ادا کر رہا ہوگا، کوئی بڑا کام کر رہا ہوگا.
تمہارے بابا کو فرصت نہ ملی ہوگی، کوئی بڑا کام کر رہا ہوگا. گھبراؤ نہیں سغرا، کوئی جواب آئے گا. یہ سنتے ہی سغرا نے کیا کیا، بازو پکڑ لیا نانی کا اور علاقے کا. نانی اب جواب کیسے آئے گا، مٹی تو خون ہو گئی. نانی میں یتیم ہو گئی، مٹی خون ہو گئی. نانی میرا بابا مارا گیا. ارے ایک بیٹی مدینے میں مٹی کو خون دیکھ کر رو رہی ہے، اور ایک بیٹی کربلا میں لاش سے لپٹی ہوئی. بابا بابا میرے کانوں کو دیکھو. ایک مدینے میں ایک کربلا